وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. میرے آقا مدنی دے دلبر، میرے آقا مدنی دے دلبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، ساری امت تو بہتر صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر. سفر میں حضر میں ساتھ نہ چھوڑا، سفر میں حضر میں ساتھ نہ چھوڑا، ایسا وفادار صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر. میرے مدنی دے دلبر صدیق اکبر. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات دے واسطے. بے شمار لا تعالی درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس دے. واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، جس مقام عالی شان نو میں تساں احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے اللہ رحیم و کریم دی مقدس اور متاخر کتاب کا 24واں پارہ ہے. اس مقام کے اندر اللہ رحیم و کریم نے اس بات کا اعلان فرمایا، والذی جاء بالصدق، کہ جیڑا تہاڈے کول سچا دین لے کر آئے، وصدق بہ، پھر اس کی تصدیق نہ دیتی جائے، اولئک هم المتقون، اے جڑے لوگ نے پارسان متقی پرہیزگار نے. اور مفسرین نے اس آیت کے اندر دو توضیحات کو بیان فرمایا. پہلی کہ والذی جاء بالصدق، اس کو مراد میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جڑا یہ دین لے کر کے آئے، اس کو مراد یہ ہے. اور بعد میں اس کو عام
جیڑا بندہ بھی توحید دی دعوت دے اللہ دی شریعت دی طرف لوگاں نو رغبت دلائے وہ بھی اس جملے اندر آ جاتا ہے والذی جاء بالصدق اور وصدق بھی اس دے اندر بھی دو توجیہات پہلی ایک کہ اس تو مراد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مراد نے کہ جنہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام والسلام نے لا الہ الا اللہ دی دعوت کو بلند کیتا فوراً جتے سارے مکے والے تردید کر رہے سن اوتھے سب تو پہلا صدیق اکبر نے تصدیق کی تھی وصدق بھی جڑا کچھ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد علیہ السلام اللہ دا پیغام لے کر کے آئے فوراً تصدیق کی تھی اس تو مراد یہ ہے اور بعد نے مطلقاً طور پہ کہ جیڑا بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دی تصدیق کرنے والا ہے اس تو مراد ہوئے وصدق بھی اکے اولئک هم المتقون اے جڑے لوگ نے نا اے جڑے دین دی دعوت لے کے آنے والے پھر جنہ کے بیان کی جا رہی ہے وہ تصدیق کرنے والے اولئک هم المتقون اے جڑے لوگ نے اے متقی پرہیزگار پاسبان لوگ نے اس بات کا اللہ رحیم و کریم نے تذکرہ فرمایا دعا فرماؤ اللہ پاک حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین سن سنا کے سانو بھی اے متقون دی لسٹ اندر شامل فرما دے میں نا آج کو ہارے سامنے صحابہ یا صحابہ دے اندروں سب کو افضل اعلیٰ عرفہ درجہ رکھنے والے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت دے فکری اور منہجی پہلو بیان کرنا چاہنا کیوں کہ آج جیڑا بے ایمان اٹھتا ہے معاذ اللہ صدیق اکبر دے کفر دے فتوے لگا دیتا ہے آج جنہوں جناب منہ تو ہوتا بن نہیں او بھی جناب صدیق اکبر دے ایمان تے شک کرتا ہے طرح طرح دیاں تبرہ بازیاں کرتا ہے اے میں بات بیان کر دینا چاہنا ہاں کہ جیڑا بھی اس صدیق اکبر دے ایمان تے شک کرے گا وہ حلالی نہیں ہوئے او انٹرنیشنل ہوئے گا یعنی کہ جیڑا بھی حلالی مانا ہوتے رہا اور صحابہ دے ایمان دے کدی بھی شک نہیں کر سکتا اور خصوصاً جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ایمان دے کیوں کہ جنہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام دی دعوت کو عام کیتا اے پرچار شروع کیتا سارے مکے والیاں نے تردید کر دیتی اور کلے ابو بکر سن جنہاں نے تصدیق کی تھی اور پھر جنہوں معراج والی رات آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا نا کہ میں رات نو معراج کر کے آیا سارے مکے والے حیران تے پریشان کہ اینا لمبا سفر اے مسجد حرام کو مسجد اقصی تک پھر پہلا سوال دوسرا تیسرا سارا لمبا پروسیس ہے ان دے جناب رات دے حصے اندر کہتے ہیں کر آئے اے مننا مشکل ہے سارے آنے ہو تو بھی اے جناب تانو تشریح دے اے پہاڑ دوڑا دیتے لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سامنے بات بیان ہوئی نا کیا کہتا کون ہے کہنے لگے کہ اے جڑا تیرا پیر ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے تے پھر فوراً تصدیق کی کہ اگر وہ کہتا تے پھر سچی کہتا اس واسطے اے جڑے نا اپنے آپ دے آواز دے غور نہیں کرتے لیکن اگلیاں تے تنقید
گرا دینا یہ کوئی بڑی اعلیٰ ظرف والی بات نہیں، بلکہ کم صرف لوگوں کی علامت ہویا کرتی ہے کہ جڑے اپنے آپ کو چھڈ کر کے ایک دوسرے تے تنقید کرن، اپنے اندر سویا موجود ہے لیکن پھر وہ پردہ پان کی کوشش کرن نا، یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کی نشانی نہیں بلکہ گھٹیا لوگوں کی نشانی ہویا کرتی ہے۔ تو خیر بات دور نہ چلی جائے، میں جی بات بیان کرنی چاہ رہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا صحابی، ان کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب اللہ پاک نے صدیق اکبر عطا کر چھڑے۔ اللہ اکبر، اور رب نے قرآن اندر بھی اعلان فرما دیتا ہے، اللہ کا قرآن ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ پاک اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ جیڑا تو ہاٹے کو سچا دین لے کر کے آ جائے وصدق به، اور جناب دنیا دے اندر رہنے والے ان کی تصدیق کر دیں، اولئک هم المتقون، اے لوگ جڑے نے متقی پرہیزگار تے خالص لوگ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنا دن صحیح البخاری کی روایت سناوا، سیدنا انس بن مالک صاحب کہتے رضی اللہ تعالی نو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ دے اوپر کھڑے نے، یہ پہاڑ جناب ہلنا شروع کر دیتا ہے، لرزانا شروع کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اوے احد پہاڑ رک جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، ثابت قدم رہ، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، تے دو شہید کھڑے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو بھی جناب صدیق اکبر دی عظمت کا پتہ لگتا ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وہ صحابی نے کہ جنہاں نے اسلام دے واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ جو مسلمان ایک کمزور مسلمان دائرہ اسلام اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک کافرین مشرکین مکہ انہاں تے ظلم تے زیادتیاں کردے نے، انہاں مسلماناں تے جناب پریشانیاں دے پہاڑ گرا دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال بے تحاشا خرچ کر کے انہاں مسلمان جڑے غلامی دے اندر سن انہاں آزادیاں دلا دتیاں، جڑے جناب ہور کسے معاملے اندر پریشان سن انہاں جناب چھٹکارا دا دلا دیتا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ پاک کا قرآن ہو گیا وصدق به اولئک هم المتقون، کہ یہ تصدیق کرنے والے نے نا اوے آپا بھی متقی لوگ ہاں، کیونکہ اسی اللہ کو دیکھیا نہیں لیکن پھر بھی تصدیق تے کر رہے ہیں نا کہ اس کائنات کو پالن والی کوئی ذات ہے کہ اور رب العالمین کی ذات ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اسی نہیں دیکھیا لیکن ساڈا ایمان ہے، اسی تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے آخر الزمان پیغمبر کو دنیا دے اندر ایک نام بے شمار اعلیٰ اور ارفع درجات دے کے بلندی والے ان مقامات دے کے بھیجیا کہ ساڈے واسطے بھیجیا ہے۔ اسی رسولاں نوں نہیں دیکھیا لیکن تصدیق کر رہے ہیں، اور اسی صحابہ نوں نہیں دیکھیا لیکن اسی انہاں دے ایمان دی بھی تصدیق کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگے چلے آؤ، نہ اسی جنت نوں دیکھیا نہ جہنم نوں دیکھیا نہ جناب اللہ دے فرشتیاں نوں دیکھیا، اسی صرف اس قرآن آیا قرآن نے سانوں بیان کر دیتا کہ اللہ ایک ہے، ان کی عبادت
واسطے متقی لوگ یہ وہی نے جڑے ایمان لے کے آنے والے نے اور جڑے جناب سارے معاملات کے اندر تصدیق کرنے والے نے. اس واسطے ماری ماری باتوں کو بڑھایا نہ کرو. آپ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اور انہاں دے اصحاب کے بارے کوئی توجہ کرے. یہ جناب اپنے ایمان کے اندر جذبے اور جوش کے نال یہ جناب جنہ کوئی تہاڈے کول ہو سکتا ہے کر لیا جائے. کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ درجات بلند کر دیں گے. اس واسطے اگر کوئی یہ جناب سے صحابہ دے توجہ بازی کرے تو ڈرنا نہیں, کیونکہ اسی حق دے اوپر اور اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا جال حق و زہق الباطل. یہ قرآن حق کے حق آ گیا تو باطل آپ پہ پڑ جائے. جو حق کا بول بالا ہو جائے گا یہ جناب باطل آپ پہ پڑ جائے گا. اس واسطے اپنے آپ کو حق دے قائم رکھیا کرو اور اس پر فخر کریا کرو کہ اللہ نے سانو دنیا اندر ایک جناب ساریا امتوں نالوں افضل بنایا اور ساریا مخلوقات کے اندروں بھی ایک اشرف المخلوقات کا درجہ سانو عطا فرمایا. اس واسطے پھر سب تو اعلیٰ پیغمبر یہ سانو عطا فرمایا, سب تو اعلیٰ کتاب عطا فرمائی ہے. اس بات پر فخر کریا کرو. اللہ اکبر کبیرہ غزوہ تبوک کا موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا میرے صحابہ چندے کی لوڑ ہے ذرا چندہ تے جمع کیتا جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1678 نمبر روایت ہے, حسن درجے کی روایت ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابہ چندے کی لوڑ ہے چندہ جمع کیتا جائے. سیدنا عمر نے کہ میں دل اندر خیال کیتا کہ آج جناب صدیق اکبر تو میں سبقت لے کے جانا, یعنی آج اینا مال میں دیا گا کہ صدیق اکبر کو بھی پیچھے چھاڑ دیا گا. تو بیان کرتے ہیں کہ میں نا اپنے کارندروں کہ جناب ادھا مال لیا دے آگے اللہ کے رسول کی چوری اندر پا دیتا. آپ نے عذاب دے دیتا. ادھر سیدنا صدیق اکبر آئے تو یہ اپنا سارا کاٹا مال لے کے آ گئے. آپ نے پوچھا بکر ماں اب کئی کو ماں کئی تارے اہلی کا شیئن اور کارو آنے واسطے بھی کوئی شہر چھڑ کے آئے ہو کہ نہیں. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے نے اب کئی کو لہم اللہ و رسولہ اے اللہ کے رسول دی کار چھٹے ہیں اللہ کے رسول دی محبت کو چھڑ کے آیا باقی سارا کو بڑے سامنے پیش کر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے لا اصحابکا الى شیئن ابدا کہ میں سیدنا صدیق اکبر کو کسے شاید سفر نہیں لے جا سکیا. یعنی کہ اتنی عرفت بلندی والا صحابی ہے, لیکن اگر آج کوئی انہاں نے تبردہ بازی کرے انہاں نے معاذ اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کفر دے فتوے لگائے او بندہ آپ کے کافر بے ایمان ہو سکتا ہے لیکن انہاں دے ایمان اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا. کیونکہ اے پیاسے کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خود بیان فرما رہے ہیں کہ انہاں دے انہاں ناموں کسے شاید کا سفر نہیں لیا جا سکیا. اس واسطے اور رب کا قرآن ہے اللہ فرمانے نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون.
نبیاں دے اندر والصدیقین جناب صدیقاں دے اندر والشہداء اور اللہ پاک شہیداں دا ساتھ نصیب کرن گے والصالحین اور نیک لوگوں دا ساتھ ملے گا اگے اللہ پاک نے آپ پہ فرما دیتا وحسن اولئک رفیقا جنہاں لوگاں نوں انہاں دا ساتھ مل گیا انہاں دے ساتھ کیا کہنے ہو جان گے انہاں دے ساتھ رنگا کسی دا ساتھ نہیں ہوئے گا یعنی جڑا بندہ سمجھو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ وضو اس طرح کرو جویں میں کر کے دکھایا ہے صدو کما رأیتمونی مصلی نماز اس طرح پڑھو جویں مینوں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اپنے شب و روز جناب لیل و نہار نو اس انداز نال گزارو کہ جویں میں گزارے نے یہ ہر لمحات دے اندر جو باتاں میں بیان کیتیاں نے اگر خوشی دا موقع تے ہوندے تے پیارے پیغمبر دی مور ہونی چاہیے پھر جناب عمل قابل قبول ہوئے گا خوشی دی جناب وہ بھی جناب نیکی والا عمل بن جائے گا اللہ اکبر کبیرہ ومن یطع اللہ ورسولہ جڑا بندہ اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا اور وہ اللہ پاک نبیوں دا ساتھ دیں گے صدیقاں دا ساتھ دیں گے صدیقاں دا ساتھ دیں گے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ کتنے ایسے واقعات نے کہ جنہاں دے اندر جنہیں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے جناب باتاں کرنے والے بیان کر دینے ایویں جناب صدیق اکبر دے بارے میں وہی باتاں بیان ہوندیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ ابن امتی عائشہ سیدہ زہرا مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے سونیا کیا آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہو سکتیاں نے آقا فرماتے نے کیوں نہیں ضرور ہے آپ فرماندیاں نے دسونا وہ بندہ کیڑا پوچھیا کہ اس آسمان دے ستاریاں دے برابر کسے دیاں نیکیاں ہے تے کون ہے آپ نے فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے آپ فرماندیاں نے میں تے ذہن اندر خیال کیتا کہ آپ میرے باپ دا نام لے کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام لے کے تے انہاں دی زیادہ نیکیاں نے میں پوچھیا اللہ دے رسول جی پھر میرے باپ سیدنا ابوبکر دی کتنی نیکیاں نے آپ نے فرمایا میری پیاری بیوی عائشہ سیدنا عمر دیاں پوری زندگی دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر اور سیدنا ابوبکر دیاں ایک رات دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے اتنی عظمت اور شان صدیق اکبر کہ آج کوئی کہے ہے کہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میری آسمان دے ستارے برابر نیکیاں ہو سکتی کیوں جی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا جب پھر کر نہیں سکتا تیرے اندر اتنی جرأت نہیں ہمت نہیں کہ تو کہہ سکے کہ میری نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر جب ایک چھاڑ تو ایک کیا دے کہ میری نیکیاں لاکھ ہو جائیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا سوچ تک نہیں کہہ سکتا دل میں اتنا اعتبار نہیں لیکن اس سے حافظ اندے پارے انبوت والی زبان کو ایک کلمات جاری ہو رہا ہے کہ ایک راتی ہیں نیکیاں نے پھر تیرا حق ہی نہیں بنتا تو انہیں سے تبرہ کرے انہیں سے معذلہ کفر دے پھلے لگائے تو ان کے اس بات کی مولی ہے وہ تیرین آزمہ والے نے اللہ پاک نے قرآن کا تذکرہ فرما چھٹے نے کہ جڑا اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کرے گا ان نبیوں کا ساتھ ملے گا صدیقہ کا ساتھ ملے گا اور صدیق کیا کیوں جاتا ہے کہ صدیق کیا جاتا ہے اپنا سچا ہوئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولے نہیں کہ احمدی اللہ نے صدیق اکبر صدیق کا لقب عطا کیتا کیوں کہ سچے سن اللہ نے صدیق کا لقب عطا کیتا اور آپ کی زبان کے اندر نام کوئی ایسا کلمہ کوئی ادا نہیں ہویا کہ اتنی وجہ دے نال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کو ناراض ہوئے ایسا کلمہ کی زبان کو نہیں استعمال ہویا ہاں اللہ پاک نے یہ بیان
اللہ پاک نے جڑے منافق لوگ سن نا انہاں دے دلاں اندر بیماری سی کہ جی یہ فلاں فلاں ہے، اللہ پاک نے بیماری نوں جناب زیادہ کر کے اون دے اضافہ کر دیتا۔ اس کو پتہ یہ بھی لگا کہ جڑے جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ منافق ہی جڑے مکے دے سن، یہ انہاں دی علامت ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سانوں سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات دے اندر یہ گھر والے نال ماں باپ نال جھوٹ نہ بولیا کرو، حالانکہ ماں باپ کو سمجھ آ جاتی ہے ایویں نہیں کہ جناب پورے گھر کی سربراہی کر رہے ہیں، ایویں نہ سمجھا کرو۔ اگر تسی جھوٹ بولتے ہو نا انہاں نوں پتہ چل جاتا ہے، تواڈے رویے تو پتہ چل جاتا ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس واسطے سچ بولیا کرو، اور سچ بولدا جڑا بندہ ہے نا اے اندر نجات ہے۔ بندہ سچ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بندہ سچ بولتا رہتا ہے، یہ ہوتا کہ اللہ پاک اس بندے کو سچے اندر دیکھتے ہیں۔ تے دوجا بندہ یہ جھوٹ بولتا رہے اللہ پاک جھوٹے اندر لکھ دیں گے، تے جھوٹے کا انجام پھر تمہیں پتہ ہے منافقین دے اس اندر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ خیر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے باپ دیاں کتنیاں نیکیاں نے، آپ فرماتے ہیں انہاں دی ایک رات دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایتے ہی بس نہیں اگے آنا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت والی رات کا معاملہ دیکھ لو، ہجرت والی رات دے اپنے جناب موازنہ کر کے دیکھ لو نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا رہے ہیں، جس ترجمانی کرنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، کہتا کی ہے کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہجرت دی رات باری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، میری حاضر آقا جانے، میری حاضر آقا جانے، قربان کا جد جانے، میری حاضر آقا جانے، قربان کا جد جانے، میرے وصل چ نہیں انکاری ساڈی نظراں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی نظراں تو ہے یاری، تیرا بھار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پاؤں تے زخم آ گئے تے کہنے والا ترجمانی کر رہا ہے، کہندا تیرا بھار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، تیرا بھار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، تینوں میل چڑھسا بہاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ چلتے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے قدم مبارک سوچ جاندے نے تے کہندے کیوں سوچ کے پیر نے تیرے
جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جدو تہاڈے تے سچا دین آ جائے، پھر اس کی تصدیق ہو جائے، دل اندروں تصدیق ہوا جاتی ہے نہ کہ زبان اندروں۔ جدو بندہ کوئی کام کرے کاروبار شروع کرتا ہے نا، اگر زبانی کہہ رہا ہے دل دھڑک رہا ہے، کہتا ہے میرا دل تسلیم نہیں کر رہا، اس واسطے پتہ یہ لگتا ہے کہ جدو بھی کوئی اچھا کام ہوئے تو دل کی طرف تصدیق ہو جائے کہ یہ سچا کام ہے، نفع والا کام ہے، یہ کر لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف فرما ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لگے سونیا جنت دے 8 دروازے نے، یا کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جنہوں جنت دے 8 دروازے والا لگا؟ یہ ایسا بندہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں ابوبکر انت فیہ، تمہیں انہاں دے اندر شامل ہے کہ جنہوں جناب جنت دے 8 دروازے والا لگائیں گے۔ آؤ بکر ساڑھے 10 بندر داخل ہو جا، اے بابو ریان روزہ لگائے گا، اے بابو سلاد، اے بابو لگائے گا آسبیر، میرے اندر داخل ہو، آپ میرے اندر داخل ہو۔ اور یار جنہوں 8 دروازے جنت دے، جنت پکار بھی ہوئے گی، آپ میرے اندر داخل ہو جا۔ وہ تے ان کا لوگوں کا کی حال ہو رہا ہوئے گا کہ جناب جنت کو ترس رہے ہوں گے، اللہ نے بولو جناب رب نفسی کیا کیا کہ یہ جناب جنت کو حاصل کرنے واسطے یہ اللہ نے بولو پکارا لگا رہے ہوں گے۔ لیکن جناب صدیق اکبر جنت کا وعدہ بنا دیں گے، جنت کا وعدہ بنا مار رہی ہوئے گی آجا میری طرف میرے اندر داخل ہو جا۔ اور پھر تم کس بنا دے، کس جناب بیماری کے اندر، کس کہنا علم تیرے پر آ چکے ہیں، اس علم کی بنا دے آئے روز جناب صدیق اکبر دے ایک مادرہ کفر میں فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ اور جناب یہ حکمران کی ساتھے یہ جناب بھوم بھنگ کر کے انہوں جناب ملک کو باہر پہنچا دیتا جاتا ہے، یا پھر انہوں نے بارے کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ اور میرے پیر جو دعوتیں کیتا سی میں نے مدینے کی ریاست بناؤں گا، لیکن آئے روز اس ملک کے اندر، اس مسلم معاشرے کے اندر نئی نئی خرافات کا اضافہ کیوں؟ آئے روز یہ جناب سعودی کاروبار کے اندر یہ نواں نام دے کر کے یہ ملک کے اندر راج کیوں کر رہے ہیں؟ آئے دن یہ جناب کو جناب حالت مسلمان یہ مسلمانوں کا خون پیس کر کے یہ جناب چکی دی دھرد اندر کیوں بچائی جا رہے ہیں؟ کی وجہ کی ہے؟ پہلے دیا تو نعرے کا لگانا مدینے کی ریاست بنانا، لیکن لگایا کہ میں پورا کے کر، پورا کے اتر، پورا کس طرح ہوئے گا؟ جناب کے اندر اسلام کو سلام دلوائے تمنا کرے من سب کا نبی سب کرو ہو دیتا ہے وہ ایک جبرن کا کو دبا کر جناب صحابہ دلوائے تمنا بازی کرے وہ ایک جبرن کا کو دبا کر بعد جناب زنا کرے اور جناب سمسار کر پتھروا کے رجم کر ان سوزوں کوڑے مار ان سالتی جناب ملک کو ایک بار پھر تاکہ سنت پہ عمل کرے گا، پھر مدینے کی ریاست پہ ایک بنا سکے گا۔ اگر تم نہیں مغربی کا چندو فروغ دینا چاہنا ہے، ایک مغربی کا چندو کے لئے آگے یہ جناب کہنا جی ملک میں بڑا کے جا رہے ہیں، فلا ہو رہے ہیں، فلا ہو رہے ہیں، اور تاکہ ملک کے اندر خرافات ختم نہیں ہو سکتی ہیں جب تک اس ملک کے اندر ہاتھ والا نظام نہ قائم کیا جائے۔ آئے روز یہ ٹی وی پہ جناب خبریں چل رہی ہیں کہ فراغ کے اندر چھوٹی بچی نے رات معاملہ جنہیں جناب نندے پھول لے انہاں نے زندگیاں تباہ کی جا رہے ہیں۔ اور یہ مسلمان آپس دے اندر یہ جناب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کرنے کے مجبور ہو رہے ہیں۔ خدا را اپنے آپ ان کا سجدہ کرنا ہی ہے، لیکن حکمرانہ بھی سجدہ کریے۔ اللہ جی اے پولیسن والا نیشنل سسٹم میں یہ بھی ختم کیا جائے کہ ساڑھے معاملات جب تک پورے نہیں ہوندے اسی انہوں نے جناب ہونا چاہیے ووٹ نہیں پاواں گے، اسی انہوں تک کسی کو بھی حکمران تسلیم نہیں کریں گے جب تک ساڑھے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے، جب تک جنہوں نے نعرہ لگایا یہ پورا نہیں کرتا، جب تک
سارے نظام کے تحت پھر چل پہنے ہیں پھر تو ساڑھے سختی ہوندی ہے پھر اسی ان بھی بڑا بڑا پھر معاشرے بھی بڑا بڑا سارے تنقیدہ دے پہاڑ پھر وہ ہی اٹھتے ہیں سارے آلی کہ جناب اس ویلے اللہ سیرا شیری ہوندی ہے جو اسی قرآن و حدیث کو پیچھے چھاڑ کے کہ جناب باقی معاملات کو آگے رہ کے آئیے اپنے نفساتی کے خواہشات کے عمل کر کے اسی اگے جو آنے ہیں پھر وہ ہی سانو تکلیفاں پریشانیاں مسائل کے اندر نے دعا ہے اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر دین اسلام کی سمجھ کر کے اس نے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سانو میدوان پیغمبر علیہ السلام جنہیں آقا دے ساتھیاں نے عمل کیتا صدیق اکبر نے ہر موڑ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی انعام محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے انہاں دی نام محبت دے اندر آ کر کے حجمہ دے دفاع کیتا جس طرح آج دے علماء ایک پیغمبر علیہ السلام نے تو ہونے والی توحیدہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہاں دے جناب کفر دے فتوے مادہ لگان والے انہاں دے بارے ایکشن لیندے نے سانوں کے طرح دے متحد ہونا پائے گا پھر آخرت دے اندر اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا کہ تنگی تو بعد ہی آسانی آیا کرتی ہے اس واسطے تو اسی انہاں معاملات نو اسی ترجیح دے آگے اپنے معاملات نو پیچھے کر کے انہاں نو مقدم کریں گے پھر معاشرے دے اندر ایک خلافت والا دور دورہ بھی آئے گا جو وہ خلافت والا نظام آ جائے گا پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جو ایک بندے نو حد لگ جائے گی نا پھر دوسرا بندہ گناہ کرن کو چوری کرن کو زنا کرن کو بھی ڈرے گا اگر میں کیتا تے میرا حال بھی ہوئے گا اس واسطے